اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام احکام اسلامی میں۔ ہم کچھ موضوعات اور آپ کے سوالوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اصول دین اور فروع دین کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ ڈسکشن یہ ہو کہ نوجوانوں کو جب بچپنے میں یاد کراتی ہیں ان کی مائیں اصول دین اور فروع دین کے بارے میں، تو تفصیل سے ہم اصول دین پر پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ خداوند عالم نے ہم تک پہنچایا، یہ کیا ہیں اور کیسے اس کو اپنے طور پر انسان کو درک کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اصول دین، جیسا کہ ہم نے شاید کسی اور پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اصول دین جو بچپن میں ہمیں سکھائے جاتے ہیں اور یاد کرائے جاتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں، اور خداوند عالم کی توحید اور خداوند عالم کی عدالت، تیسرے نمبر کے اوپر رسول اکرم اور دیگر انبیاء کی نبوت، اور پھر امامت ائمہ علیہم الصلوۃ، اور 5ویں چیز جو ہے وہ معاد یا قیامت ہے۔ یہ اصول ہیں مذہب کے، یعنی اس بیس کے اوپر ہمارے پورے مذہب جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار گویا مذہب سے اور حقانیت سے انکار ہے، یعنی کوئی انسان اگر خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ہی منکر ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، باقی چیزیں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر وہ خدا کی وحدانیت کا تو اقرار کرتا ہے لیکن رسول اکرم یا دیگر کسی ایک نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ بھی گویا دین میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح امامت کا مسئلہ ہے، اور پھر معاد کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے دین کے، جس کو ہم کہتے ہیں بیس لائن، بیسکس ہیں، پرنسپلز ہیں، جس کی بیس کے اوپر پورا مذہب استوار ہے۔ اب رہی بات کہ ہم اس کو کیسے، اولاً تو ہم نے سیکھ لیا، بچپن میں ماں نے یاد کرا دیا، کیا یہیں تک کافی ہے؟ کیونکہ اصول دین میں تقلید بھی نہیں ہے۔ جی، اصول دین ہمیں اپنی عقل سے سمجھنا ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ اس چیز کو اپنے بلوغ کے نزدیک ایک بار پھر سے علماء سے ڈسکس کر کے، ریسرچ کر کے اپنے لیے واضح کر لیں کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ایک ہے۔ اگر بس یہی سوال میں کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات شاید میرا یہ سوال اور نوجوانوں کے سوال سے مل جائے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تقلید نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم اپنے آپ کو، اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ اپنے آپ کا اپنا تعارف کرائیں کہ آپ مسلمان کیسے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان بچے، ایک مسلمان شخص کا جواب یہی ہوگا کہ میرے والدین مسلمان تھے، ان کے دادا آبا و اجداد مسلمان تھے، ہم پیدا مسلمان گھر میں ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ کیا اتنا کافی ہے کہ یقینی طور پہ ہم کو، یعنی ہر ایک انسان کو خود بنفس نفیس اس کو اوپر ریسرچ کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ کہہ دینا کہ میں چونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں لہٰذا میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ نابالغ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو بالغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقل کے لحاظ سے، اپنی فہم کے لحاظ سے دین کے اصول کو کسی بھی طریقے سے اپنے لیے کلیئر آؤٹ ضرور کرے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میرے والدین چونکہ مسلمان ہیں، میرے دادا چونکہ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے، یہ قابل قبول جواب نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں کیونکہ میرے لیے یہ دین واضح ہے اور میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، اور یہ بالکل صحیح دین ہے اور سچا دین ہے، اور جو خدا کی وحدانیت ہے اور رسول کی رسالت ہے اور معاد ہے، یہ ایک سچی چیز ہے جو واضح ہے، اب جیسے بھی واضح ہو۔ مثال کے طور پر خدا کی وحدانیت ایک دفعہ ہمارے لیے کسی طرح سے ثابت ہوگی، ممکن ہے آپ کے لیے کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہو، ممکن ہے ہمارے ناظرین کے لیے کسی اور طریقے سے ثابت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دلیل سے اپنے لیے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہے وحدہ لا شریک، ایک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خالقیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی سے مل کر بنا ہے، نہ اس سے کوئی بنا ہے، نہ وہ کسی چیز سے بنا ہے، نہ وہ عدد کی طرح ایک ہے کہ اس کا جیسے دوسرا ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے۔ اس طرح کا خدا صرف ایک ہے جو واجب الوجود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس خدا کو ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے۔ اب کسی بھی دلیل سے ہو، دلیل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ممکن ہے ایک دلیل ایک انسان کے لیے قانع کرنے والی ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے اپنی دلیلوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنی ریسرچ کے ذریعے سے، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول دین میں اول توحید ہے تو آپ کے لیے توحید کا واضح ہونا ضروری ہے کہ ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز عدالت ہے۔ تو خداوند عالم اگر عادل ہے، میں پھر اسی سوال کو ایلیبریٹ کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر وہ سوال اٹھتا ہے
کہ ہم اپنے ذہن کی میں ایک تصویر بغیر بنا لیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم درک کرنے کی بات کریں گے تو بڑی مشکل ہے پھر اس زاویے کو کہ ہم پھر توحید کو سمجھیں کیسے. نہیں دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جس کو دکھنا ضروری نہیں ہے اور جس کو ذہن میں تصویر لانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں آتا ہے. درد آپ کے ذہن میں کوئی تصویر ہے درد کی؟ جی سبحان لیکن اللہ. آپ کے پاس آپ کو معلوم ہے درد کسے کہتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں درد کو. لیکن اگر آپ سے کوئی کہہ دے تصویر بنائیں تو آپ ایک درد مند انسان کی تصویر بنا سکتے ہیں، ایک درد میں مبتلا مریض کی تصویر بنا سکتے ہیں درد کو دکھانے کے لیے، لیکن خود درد کی تصویر آپ نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن درد کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں. تو اگر انسان درد کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے جس کو تصویر نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر اس خدا کو بھی سمجھ سکتا ہے جس نے اس درد کو بھی خلق کیا ہے اور اس کے دوا کو بھی خلق کیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو محسوس کی جائے اپنے حواس خمسہ جیسے ہم کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھنا اور کان سے سننا اور زبان سے چکھنا اور اسکن سے اور ہاتھ سے محسوس کرنا یا ناک سے سونگھنا، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے. محبت ہے، محبت کی کوئی تصویر نہیں ہوتی. اگر میں آپ سے کہوں گا محبت کی تصویر، تو آپ اپنے محبوب کی تصویر بنا سکتے ہیں، اپنی ماں کی تصویر بنا سکتے ہیں، اپنے باپ کی تصویر بنا سکتے ہیں، اپنی اولاد کی تصویر بنا سکتے ہیں. یہ محبت رکھنے والے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن خود محبت کی تصویر یہ نہیں ہے. لیکن محبت کا مفہوم آپ کے لیے واضح ہے، بلکہ بہت سے حیوانوں کے لیے بھی واضح ہوتا ہے. تو بہت سے مفاہیم ایسے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم حواس خمسہ ہی کے ذریعے سے ان کو جانیں، لیکن ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں. جذبہ درد کو، جذبہ محبت کو، جذبہ غم کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو اس کے خالق کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. خداوند عالم کی ذات ہماری سمجھ کے باہر ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جی جیسے کہ آپ نے کہا اس کی تصویر ذہن میں، تو تصویر جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے تو معلوم ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہی جان لینا کہ ہم اس دنیا میں کسی کے ذریعے سے بھیجے گئے ہیں، اس دنیا کو کسی نے مقصد کے تحت بنایا ہے. جی ہمیں کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور ہماری بازگشت پہ کوئی ہے جو ہم سے سوال اور جواب کرے گا. یہ دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہے، کسی نہ کسی نے اس کو وجود ضرور بخشا ہے. بس اسی ذات کو جان لینا، اتنا جان لینا کہ کسی نے بنایا ہے اور ہم کو کسی مقصد کے تحت بنایا، یہی کافی ہے. اتنا جان لینا ہی کافی ہے. اب اس پہ اگر کوئی اور آگے کی وادی میں جا کر اور طریقے سے سمجھنا چاہے تو وہ موسٹ ویلکم ہے، لیکن اتنا جان لینا کسی بھی طریقے سے. مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک جگہ داخل ہوئے اور ایک خاتون سے پوچھا کہ تم نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا. تو کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ خدا ہے؟ تو وہ خاتون جو تھی چرخہ چلا رہی تھی، جو پہلے زمانے میں چرخہ چلایا جاتا تھا، ہندوستان کے نشان میں بھی تھا، کسی زمانے میں جھنڈے میں بھی تھا. وہ مہاتما گاندھی چلایا کرتے تھے چرخے کو، جس سے سوت کاتا جاتا ہے، جس سے کاٹن بنایا جاتا ہے. تو وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تو چرخی چلنا بند ہو گئی. اس نے کہا مجھے، اس خاتون نے یہ کہا، اس ضعیفہ نے یہ کہا پیغمبر اکرم سے کہ مجھے اسی چرخے نے سکھا دیا کہ کوئی ہے، کیونکہ اگر اس چرخے کو چلانے کے لیے میرے ہاتھ کی ضرورت ہے، اگر میں ہاتھ نہ چلاؤں تو یہ چرخہ نہیں چل سکتا اور عمل نہیں کر سکتا. یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے، یہ پورا سسٹم، یہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دن بدل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، مختلف چیزیں جو پوری دنیا میں تحولات ہو رہے ہیں، ہر دن ایک سسٹم بدل رہا ہے. مخلوقات ہیں، زندہ مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں. یہ پورا جو ایک سسٹم ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو چلانے والا نہ ہو. جب اس چھوٹے سے چرخے کو ایک چلانے والے کی ضرورت ہے تو اس پوری کائنات کو بھی کسی چلانے والے کی ضرورت ہے. اسی چلانے والے کو میں خدا سمجھتی ہوں. رسول نے کہا بالکل تمہاری توحید کامل ترین توحید ہے. تو اب اس ضعیفہ کو فلسفہ نہیں آتا تھا، اس ضعیفہ کو بہت گہری کلامی بحثیں نہیں آتی تھی، اس کو بہت زیادہ منطق شاید نہیں آتی تھی، لیکن اس کو اتنا معلوم تھا کہ ایک نظم ہے اور نظم کو چلانے کے لیے ایک ناظم کی ضرورت ہے اور وہی ناظم میرا خدا ہے. تو اب اپنی اس کے لیے اس کی کفایت کر رہی تھی وہ دلیل. بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہی دلیل کافی ہو. تو ہر انسان اپنی سمجھ کے لحاظ سے یہ سمجھ لے کہ اس کائنات کو کسی نے خلق کیا ہے اور کوئی اس کائنات کا مالک ہے، ہمیں کسی خاص مقصد سے بھیجا ہے، یہی اس کی توحید کے لیے پہلی سٹیج میں کافی ہے. جزاک اللہ. آغا کیونکہ ہم تفصیل سے اس بارے میں اصول دین کی بحث میں تھے، تو اب وہ جو عدالت ہے جس پر ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ عدالت ہمارے ہاں زیادہ ضروری بھی ہے تو ہم نے اس کو ایک الگ وہ دیا ہے. کیا انسان
کو ان سب چیزوں کے لیے دین شناسی ضروری ہو جاتی ہے، تب کو وہ عدالت کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے عدالت، جب ہم عدالت الہیہ کی بات کرتے ہیں یعنی خدا کو عادل سمجھنا، کیوں اس کو واضح کیا ہمارے علماء نے، کیوں الگ کیا، الگ سے بیان کیا، توحید کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک الگ نمبر اس کو دیا کہ اس کو ساتھ میں یاد کیا جائے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسلام میں جو مختلف مذاہب وجود میں آئے، مختلف فرقے وجود میں آئے، مختلف تھاٹس وجود میں آئیں پیغمبر اکرم کے بعد اور اہل بیت علیہ السلام کے در سے دوری کے نتیجے میں، لہٰذا الگ الگ لوگ الگ الگ تھاٹس پیش کرنے لگے خدا کی توحید کے سلسلے میں اور خدا کی ذات اور اس کی صفات کے سلسلے میں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی بحث یہ آئی کہ خداوند عالم جو عادل ہے وہ کس طرح کا عادل ہے، جی، اور اس میں ایک بہت بڑا فرق آیا، ایک پورا طرز فکر ہے جس کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک اہل سنت میں دو فکر ہیں، اصول دین میں دو فکریں ہیں ان کے پاس، کلام جسے ہم کہتے ہیں، اشاعرہ، معتزلہ تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں، صرف اشاعرہ ان کے یہاں رہ گئے ہیں اصول دین کے لحاظ سے۔ فروع دین میں ان کے پاس، فقہ میں ان کے پاس 4 مکتب ہیں، جی، شافعی اور حنبلی اور مالکی اور احمد بن حنبل کو ماننے والے حنبلی، لیکن اصول دین میں کلام میں ان کے 2 مکتب ہیں بڑے، جس کو ایک اشاعرہ اور ایک معتزلہ تقریباً ختم ہے۔ ایک بہت بڑا نام آتا ہے عبدالحدید الحدید معتزلی، جو شارح نہج البلاغہ بھی گزرے، وہ معتزلی ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مکتب اعتزال کے ماننے والے تھے۔ تو مکتب اعتزال کا نظریہ یہ تھا کہ خداوند عالم عادل ہے، اور اشاعرہ کا نظریہ بھی یہی تھا کہ خداوند عادل ہے، لیکن فرق کیا تھا، اس ڈیفینیشن کو سمجھانا ضروری ہے، تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں میں لیکن یہ چیز کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جی، اشاعرہ کا نظریہ یہ تھا کہ خداوند عالم جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، جی، اور اور معتزلہ کی جس میں امامیہ بھی شریک ہے، یعنی ہمارے علماء بھی شریک ہیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا جو عدل ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے، جو حسن ہوتا ہے، وہی انجام دیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جی، ممکن ہے کہ ہم کو لگے سامنے سے کہ دونوں کی میننگ ایک ہے، لیکن دونوں کی میننگ ایک نہیں ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا جو کرتا ہے عدل ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے معتزلہ اور امامیہ کہتے ہیں کہ جو عدل ہوتا ہے خدا وہی کرتا ہے، اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ کیونکہ اگر ہم پہلی مکتب کی بات مانے تو ان کا یہ نظریہ بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ واہ، اس نظریے کے بیس کے اوپر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا کل علیاذن باللہ یزید قاتل امام حسین کو جنت دے دے تو یہ عدل ہے، اور علیاذن باللہ کسی بہشتی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ بھی عدل ہے، کیونکہ خدا کر رہا ہے۔ جی، ہمارا نظریہ ہے کہ خدا یہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خلاف عدالت ہے، اور خدا جو ہے حسن قبح عقلی کو راننے والا، یعنی عقل، یہ انسان کو جو عقل خداوند عالم نے دی ہے، اور خدا تو خود خالق عقل ہے، عین عقل ہے، یہ عقل جو انسان نے دی گئی ہے خدا، یہ کیا کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے یا نہیں؟ جی، یہ ایک سوال ہے۔ عقل انسانی کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کے 3 جواب ہو سکتے ہیں، یا تو بالکل نہیں سمجھ سکتی، یا سب سمجھ سکتی ہے، یا بعض کو سمجھ سکتی ہے اور بعض کو نہیں سمجھ سکتی۔ جواب صحیح یہی ہے کہ بعض کو سمجھ سکتی ہے، بعض کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقل کچھ نہیں سمجھتی، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقل سب کچھ سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں سمجھتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ وہ کیوں سمجھ لیتا ہے؟ مثال کے طور پر سچ بولنا، سچائی، اس کو ہر مذہب کا جاننے والا، حتی جو مذہب کو نہیں بھی مانتا ہے، جو خدا کو نہیں بھی مانتا ہے، وہ بھی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، سچائی اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے۔ تو یہ کس چیز نے اس کو یہ چیز سمجھائی؟ عقل نے سمجھائی۔ تو عقل انسانی کچھ چیزوں کی اچھائی کو اور کچھ چیزوں کی برائی کو سمجھ سکتی ہے۔ تو جب ایک عام انسان کی عقل اس چیز کو سمجھ سکتی ہے تو خالق وحدہ لا شریک، جو خالق عقل ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا؟ وہ تو خالق ہے اس چیز کا۔ تو جب وہ سمجھتا ہے تو پھر وہ کام کر نہیں سکتا بے شک جو عقل کے خلاف ہو، جو ظلم ہو۔ لہٰذا خداوند عالم وہی کرتا ہے جو عدل ہوتا ہے، خداوند عالم وہی کرتا ہے جو حسن ہوتا ہے۔ اب عدالت خداوندی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ ظالم کو جنت دے دے، اور عدالت خداوندی اس بات کی اجازت نہیں دے گی اسے کہ وہ بہشتی کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ عدالت کے خلاف ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ لہٰذا ہمارے یہاں عدل کو صحیح طرح سے الگ سے پیش کیا گیا تاکہ ہم
اپنے موقف کو واضح کر دیں کہ ہم اس خدا وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں جو وہی کرتا ہے جو انصاف ہوتا ہے، جو عدل کا تقاضا ہوتا ہے، جو حسن کے ساتھ ہوتا ہے، جو نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ جو وہ کرے وہ نیکی ہے، نہیں، نتیجہ وہی ہونا ہے، لیکن خداوند عالم نیکی کو نیکی سمجھ کر ہی انجام دیتا ہے۔ اچھائی اور برائی کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف عمل کرنے کو پسند نہیں کرتے، تو وحدہ لا شریک جو خالق ہے وہ کیسے اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے عدالت کی بحث کو اس طرح سے کیا۔ تو ایک انسان کا جو مذہب پر گفتگو کر رہا ہے اور اصول دین کو سمجھ رہا ہے، اس کے لیے اتنا سمجھنا کہ خداوند عالم عدل کے لحاظ سے حکومت کرے گا، عدل کے لحاظ سے ہی فیصلے کرے گا، کل اس کی توحید کو اور زیادہ استوار کرے گا، اس کو عملی زندگی میں فائدہ پہنچائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب آغا آتے ہیں ہم نبوت کے عنوان پر۔ اس میں کسی طرح کا کسی بھی مکتب فکر میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی بھی نبی اور خاص طور سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، تو نبوت کو کس طرح سے واضح کیا جائے امامیہ کے مکتب فکر کے عنوان سے؟ دیکھیے، تیسرا حصہ جو عدالت پہ یعنی اصول دین میں ہم بحث کرتے ہیں، کلام میں ہم بحث کرتے ہیں، وہ ہے نبوت، یعنی کہ خداوند عالم، اور یہ عدل سے ہی اس کا تعلق ہے۔ خداوند عالم چونکہ عادل ہے، لہٰذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کسی کا انتخاب کرے اور کسی کو بھیجے، کیونکہ یہ انسان ڈائریکٹلی خدا سے رابطہ رکھنے کے اندر اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ خدا سے تمام چیزوں کو دریافت کر سکے، اور اس کی عقل بھی اتنی کامل نہیں ہے کہ سب کچھ سمجھ سکے، جیسا کہ ابھی ہم نے عدالت کی بحث میں عرض کیا تھا، کچھ چیزیں سمجھتی ہے لیکن ساری چیزیں نہیں سمجھتی۔ لہٰذا اس عقل کو مدد کرنے کے لیے اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح فکر دینے کے لیے، اور ایک اپنے ہدف تک معین کرنے کے لیے، انسان کو یہ بتانے کے لیے تمہارا ہدف خلقت کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے تمہیں، ضرورت تھا کہ ایک میڈیم بیچ میں ہو جو خدا اور بندے کے درمیان اس رابطے کو بنا سکے اور سمجھا سکے۔ اس میڈیم کو ہم نبوت کہتے ہیں، کہ جس کے لیے خدا نے ہر دور میں انبیاء کرام کا ایک مسلسل تسلسل رکھا، جس کی پہلی شخص جو ہے خود پہلے بشر بھی ہے، جس کو جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، اور آخری جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باری ہے، بابرکت ذات ہے، جس کے اوپر ایمان رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر اب سوال یہی ہے کہ مثلا یہ بھی سوال بیچ میں اٹھتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں کہ مثلا ایک عام انسان جو ہے وہ خاکی ہے، اس کو خاک سے بنایا گیا ہے، کیا سارے نبیوں کا پیکر جو ہے وہ نور کا پیکر ہے، یا صرف معصومین کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ جو چیز جو کہی جاتی ہے کہ ایسا میڈیم کہ جو بشر سے اور خدا کے رابطے کے بیچ میں حائل اور وہ تمام چیزیں بتا جائیں، تو یہ مادیت کا جو ایک پہلو ہے، اس کو ہم کس حد تک مانیں ایک نبی کے لیے؟ تمام انبیاء کرام بعنوان بشر، سب بشر کی جس طرح عام بشر کی خلقت ہوئی سوائے جناب آدم کا کہ ان کو خداوند عالم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے خلق کیا ہے، ورنہ باقی سب جناب آدم کی اولاد ہیں، ایک خاص سلسلے سے خلق ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذوات مقدسہ خلقت آدم سے پہلے کی چیز ہیں، لہٰذا ان کی بحث بالکل الگ ہے، لیکن جب وہ اس دنیا میں ہیں تو پیکرے بشری میں ہیں، تو وہ تقاضے جو پیکر بشری کے ہیں وہ بھی اس میں بہت حد تک حاصل ہیں، لہٰذا ان کو درد بھی ہوگا، ان کو چوٹ بھی لگے گی، یہ چیزیں ان کے ہاں ہمیں ملتی ہیں، وہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن وہ خود نورانی ہیں، جس کے بہت سے نمونے انہوں نے پیش بھی کیے ہیں۔ لیکن باقی تمام انبیاء کی خلقت ویسے ہی ہے جیسے دیگر انسانوں کی خلقت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریاضت کے نتیجے میں، خداوند عالم کی عبادت کے نتیجے میں، اپنی رشد اور فہم کے نتیجے میں، اور بہت سے روایات کے نتیجے میں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اقرار کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچے کہ خداوند عالم اور دیگر بندوں کے بیچ میں وہ میڈیم بن سکیں، لہٰذا ان کے اندر یہ چیز تھی کہ خدا ان سے رابطہ کر سکے، لیکن خداوند عالم نے ان کا انتخاب اس طرح سے کیا کہ وہ انسانوں کے درمیان رہیں گے، انسانوں کی طرح تمام انجام دیں گے، ان کی خلقت بھی انسانوں کی طرح ہوگی، لیکن وہ خدا سے پیغام کو دریافت کر کے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ لیکن جب اصل ہدف اس کا یہ تھا کہ تمام کورس اس لیے چلے کہ جو اصل پیغام ہے وہ ہم رسول اکرم کے ذریعے ہی بھیجیں گے، لیکن پہلے بشریت اس مقام پر پہنچے کہ ہم اس رسول کو ان کے درمیان
بھیج سکیں جو اصل نور تھا، اور اس کو پھر خاک کے پیکر میں ڈھال کر ہم اس دنیا میں ارسال کریں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اور دیگر ائمہ علیہم السلام کو۔ تو ان کا جو وجود ہے اور ان کی جو خلقت ہے اس کی بحث بالکل الگ ہے، وہ نورانی بحث ہے جو بہت سی چیزیں ہماری سمجھ کے بھی باہر ہے۔ لیکن باقی تمام انبیاء وہ بالکل بشر کی طرح ان کی خلقت ہوئی ہے۔ رسول اکرم بھی جب پیکر جسمانی میں ہیں تو بہت سی چیزیں بالکل انسانوں جیسی ہیں، لیکن اب ان کو بالکل انسان جیسا مان لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں بالکل منفرد ہیں اور خدا نے ان کو الگ سے ہی مقامات عطا کیے ہیں۔ تو اس میڈیم کو ہم نبوت کہتے ہیں، جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، بشر کو رشد دینے کے لیے آیا تھا، اور اس پر ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے ایمان رکھے بغیر ہم خدا کے ہدایت ناموں پر ایمان نہیں لا سکتے، اس پر ایمان لائے بغیر ہم خدا کے فرامین کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ جب تک ہم رسول کی نبوت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم قرآن کے حکم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا نبوت کا اقرار ضروری ہے تاکہ قرآن کے قانون کو ہم ایکسیپٹ کریں اور اس پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ جزاک اللہ۔ اب کیونکہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اگلے پہ کچھ سوالات بھی لے لیتے ہیں۔ ایک صاحبہ کا سوال ہے، میری شادی ہونے والی ہے اور اس انسان سے ہونے والی جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، امی کے پریشر ڈالنے پر ہاں تو بول دیا ہے، مجھے کوئی راستہ دکھا دیجئے، میرے کبھی دل میں آتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں، تو اس کے لیے رہنمائی فرما دیجئے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بر صغیر میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے لڑکی کی شادی کا، تو لڑکی کی شادی میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ خود لڑکی کی رضایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو تمام کائنات پر ولایت اور برتری حاصل ہے، جب امیر المومنین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خواستگاری کی، تب بھی آپ نے جناب زہرا کی مرضی پوچھی، اور جناب زہرا کی خاموشی اور شرم کو پھر آپ نے ہاں کو مان کر پھر آپ نے تصدیق کی، لیکن آپ نے مرضی پوچھی، یعنی رسول کے پاس اختیار تھا، رسول پر تمام نفسوں کا اختیار ہے، بے شک جناب زہرا کا بھی اختیار تھا بعنوان باپ اور بعنوان نبی، لیکن پھر بھی آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ تاکہ پیغام دے سکیں کہ جب خواستگار آئے تو لڑکی کی رضا ضروری ہے، اگرچہ باپ کے پاس ولایت ہے۔ یہاں اگر باپ کا مسئلہ ہی نہیں آتا تو والدہ کا مسئلہ ہے، تو یہ چیز بالکل ہم واضح کر دیں کہ والدہ کے پاس تمام احترام کے باوجود ولایت نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی لڑکی کی یا اپنے لڑکے کی شادی کسی سے بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر یا تو لڑکی کے باپ ہوں یا لڑکی کے دادا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے پاس ولایت نہیں۔ اگر باپ اور دادا نہیں ہے تو تمام ولایت صرف لڑکی کے پاس ہے، اور اس کی رضا کے بغیر یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ان کو ہماری رائے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو قانع کریں، اور اگر اس میں حاکم شرع کی مدد لے سکتی ہیں تو حاکم شرع کی مدد لے کر اپنے زندگی کو بھی اور جو سامنے والا فرد ہے اس کی زندگی کو بھی ابھی موقع ہے محفوظ کر سکتے ہیں، بچا لیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بعد میں بہت سے دیگر مسائل ہوں جس کا کوئی حل نہ ہو، یا پھر اگر واقعاً ماں کے احترام میں اور ماں سے محبت میں اور کسی وجہ سے ہاں میں تبدیل کر دیا ہے، تو پھر خداوند عالم سے توکل اور توسل، ائمہ سے توسل کے ذریعے سے کوشش کریں کہ پھر اس کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گزار سکتے تو ابھی موقع ہے۔ سوسائڈ حرام ہے، اس کی تو ہم رائے بالکل نہیں دے سکتے، نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ توکل کریں، سوسائڈ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے انکار کر دینا اور لوگوں کو واضح کر دینا کہ دین نے مجھے اختیار دیا، میں اپنے اختیار سے عقد کروں گی، اور اگر اس میں حاکم شرع کی مدد لینا چاہیں تو حاکم شرع کی مدد بھی لے سکتی ہے۔ یہ شرعی عنوان بہت عمدہ، لیکن اگر ہم اس کو سماجک اس پہ دیکھیں، ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناطے تو والدین کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن والدین کا فیصلہ واقعی صحیح ہوتا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں، اگر والدین کبھی کبھی اس کو ہم انکار نہیں کہ والدین ہمیشہ بچوں کے بھلا سوچتے ہیں، لیکن عقد ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو زندگی گزارنی ہے اس کا اس پہ رضایت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اگر تمام چیزوں کو درکنار کر کے یہ خاتون یا جو بھی ہو وہ پہلے تمام پہلوؤں کو دیکھ لے کہ والدہ کس پوائنٹ کی وجہ سے عقد کہنے کو کہہ رہی ہیں فلاں شخص سے، اور میں کس پوائنٹ کی بنا پر انکار کر رہی ہوں، اس کے بعد شریعت کے تقاضے کے تحت، عقل کے تقاضے کے تحت دونوں چیزوں کو تولیں تو شاید ان کے لیے راستہ نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بالکل اجازت نہیں دے رہا وقت۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور اس طرح کے سوالات آپ ہم تک بھیجتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک موصول کر دیے جائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔